عطا اللہ بندیالوی صاحب کی دیوبندی نہیں ہے. اگر فرقہ وریت کی بنا پر ان کو پکڑا گیا پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو انجینئر کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ شہنشاہ نقوی کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ اسی عطا اللہ بندیالوی نے ایک صحابی رسول کی گستاخی کرتا ہے اور یہ یزید کا بھی دفاع کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک پلان بنا کر علماء کو پکڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. علماء دہشت گردی نہیں پھیلا رہے کہ پاکستان کے اندر سیکولرزم، لبرلزم اور اسی طرح انجینئرزم کو پروموٹ کرنے کی ایک نیا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے. چند دن پہلے رجب بٹ نے گستاخی کی، گرفتار نہیں ہوا بلکہ بھاگ گیا غیر ملک. کیوں پکڑا؟ کیوں؟ گستاخوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور دفاعیوں کو پکڑا جا رہا ہے. دوسرے مسالے کی اکابر پر یا ان کی پگڑیوں پر کیچڑ اچھالنا فرقہ وریت ہے اور اپنے اکابر پر لگے ہوئے اعتراضات کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے. ہم دوسروں کے اکابر کی پگڑیوں پر کیچڑ اچھال کر فرقہ وریت نہیں پھیلاتے اور اپنے اکابر پر لگے ہوئے اعتراضات کا جواب دے کر غیرت مندی کا اظہار کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چند دن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے عطا اللہ بندیالوی صاحب کی. عطا اللہ بندیالوی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا اور کیوں کیا گیا، یہ آپ نے سب کچھ سن لیا. اب ہم نے اس پر ایک تبصرہ کرنا ہے. جو ہمارے کچھ اپنے ہی بندے ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے ہو کر یعنی کہ ان کے دفاع کے لیے کھڑے. تو اس جگہ پر ایک شعر یاد آتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم صراحتاً کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے. یہ کیوں نہیں ہے اس کی وجہ آگے جا کر میں بتاؤں گا. دوسری بات، ان کو گرفتار کیا گیا، اس کی دو وجوہات ہیں اور ان دو وجوہ میں سے ہم ایک کو ترجیح دیں گے اور ایک کی تردید کریں گے. عطا اللہ بندیالوی صاحب کو گرفتار کیا گیا اگر اس وجہ سے کہ وہ فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں، پھر میرے خیال سے صرف عطا اللہ بندیالوی کوئی نہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے تو اچھا ہوگا. فرقہ وریت کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو انجینئر کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ شہنشاہ نقوی کو کیوں گرفتار نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ اور بھی کتنے ہیں مکاتب فکر یا مکتبہ فکر جو فرقہ وریت کو پھیلا نہیں رہے، پروموٹ بھی نہیں کر رہے، بلکہ پھیلانے میں فنڈنگ بھی کر رہے ہیں دوسرے مدارس کو جو نہیں کر رہے. اب بات خود سمجھ لیجیے. اگر فرقہ وریت کی بنا پر ان کو پکڑا گیا پھر تو ٹھیک ہے. کیوں؟ عطا اللہ بندیالوی صاحب کی بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی موجود ہیں جہاں وہ صراحتاً اپنے مسلک کو بچانے کے لیے حدیث مبارکہ کا صراحتاً انکار کر دیتا ہے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں. صرف اتنا نہیں بلکہ ابھی ایک جلسہ ہوا چند عرصہ پہلے، اس جلسے کے اندر اسی عطا اللہ بندیالوی نے ایک صحابی رسول کی گستاخی کرتا تھا. آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا، پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہوں گے. اب میں یہ ویڈیو لگا دوں، اب ذرا اس کو سن لیں. تم نے حسین کو اور خط لکھ کر آج سلیمان ابن سب کی حرام زادی اولاد. اب ایک صحابی کو اس طرح کے الفاظ کہنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صرف اور صرف اپنے مسلک کو بچانے کے لیے. ہاں اگر اس وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے. اور یہ یزید کا بھی دفاع کرتے ہیں ماشاءاللہ حضرت حسین کے مقابلے میں. اور اس طرح کی اور بھی بہت سے باتیں ہیں کہ جو یعنی کہ اس نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. تو پھر اس طرح کے اور بھی سارے ہم کہتے ہیں اسکالر ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے. دوسری بات، اگر یہ عالمی سطح پر ایک پروپیگنڈا یا پھر ایک پلان بنا کر علماء کو پکڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو پھر ہم اس کی تردید کرتے ہیں. کیوں؟
علماء دہشت گردی نہیں پھیلا رہے، علماء دہشت گردی نہیں پھیلا رہے، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کو پکڑو، علماء کا اس میں کیا قصور ہے؟ پھر تو آج عطاء اللہ بندیالوی کا کل جو ہے نا دوسرا جائے گا، کل تیسرا، پرسوں اس طرح، تو پھر یہ سارے بس بند ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر سیکولرزم، لبرلزم اور اسی طرح انجینئرزم کو پروموٹ کرنے کی ایک نیا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انجینئر کو پکڑا نہیں جا رہا، وہ صحابہ کی صراحتاً گستاخی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اسے کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، آج تک گرفتار نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چند دن پہلے رجب بٹ نے گستاخی کی، گرفتار نہیں ہوا بلکہ بھاگ گیا غیر ملک، کیوں؟ پکڑا کیوں؟ اور اسی طرح وہ شہنشاہ نقوی نے اسی محرم سے پہلے گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیوں نہیں پکڑا؟ وجہ پوچھتے ہیں سب لوگ۔ گستاخوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور دفاعیوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی پوچھتے ہیں۔ دوسری یہ وجہ ہے کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں؟ کیا فرقہ واریت اسے کہتے ہیں کہ تم صحابہ کی دفاع کرو، اکابر کی دفاع کرو؟ نہیں، ہمارا شروع سے یہ سلوگن رہا ہے کہ ہم نہ تو کسی اکابر کی پگڑیوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور نہ ہی اپنے اکابر کی پگڑیوں پر کیچڑ اچھالنا دیتے، غیروں کی یعنی کہ دوسرے مسالے کی اکابر پر یا ان کی پگڑیوں پر کیچڑ اچھالنا فرقہ واریت ہے، اور اپنے اکابر پر لگے ہوئے اعتراضات کا دفاع کرنا یہ غیرت ہے۔ ہم دوسروں کے اکابر کی پگڑیوں پر کیچڑ اچھال کر فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، اور اپنے اکابر پر لگے ہوئے اعتراضات کا جواب دے کر غیرت مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ بس اتنے کافی ہے فی الحال، اور آئندہ کے لیے اب سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ان گستاخوں کے لیے یا ان لبرل طبقہ کے لیے، سیکولر طبقہ کے لیے جو اس پاکستان میں رہ کر بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کس کو؟ یورپ کو اور امریکہ کو۔ انشاءاللہ ہم وہ سب سامنے لائیں گے وقت آنے کا۔ السلام علیکم، آج کے لیے اتنے کا۔